کسی نے سوال پوچھا ہے کہ عورت کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ عورت سے متعلق ہمارا جو تصور ہے یا جو ہمارا خیال ہے یا ہماری جو رائے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، یا عورت مرد کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے، یا یہ ہے کہ یہ نسل کی ترویج کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہی چھوٹے چھوٹے دو چار مقصد تھے تو پھر جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ جنت اگر ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اس کا مطلب کوئی تو خاص راز ہے جس کی وجہ سے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ جواب دیں گے کہ جی اس لیے کہ ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ بھئی آج کل تو جنم دینے والا سلسلہ تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اکا دکا کہیں کوئی جنم ہوتے ہیں، نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں، ورنہ دیکھیں ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، جو بھی جاتا ہے آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، تو اس سے کوئی ایسی خاص بات ظاہر نہیں ہوتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ عورت ایک خاص روح ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ارواح کو کچھ کے اوپر فوقیت دی، کچھ کو کچھ کے مغلوب بنایا، کچھ کو کچھ کا دوست بنایا، کچھ کو کچھ کا مخالف بنایا۔ اسی طرح کچھ ارواح میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں ذرا کم رکھی، کچھ میں خوبیاں کچھ زیادہ رکھی، کچھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ خاص راز رکھے، اپنی قدرت کے کچھ ہنر اس میں رکھے، اپنی قدرت کے کچھ کمالات اس میں رکھے۔ اب جن ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص خوبیاں جو اپنی قدرت سے ودیت کی گئی تھیں، جس نے اپنی قدرت کے کمالات میں سے کچھ چیزیں جن ارواح میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نسوانی جسم دے کے بھیجا ہے۔ ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے نسوانی جسم دے کے بھیجا ہے۔ اب بطن مادر کو دیکھیں، بطن مادر میں رازق بھی اور رزاق بھی، دونوں خوبیاں بطن مادر میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری اور چیزیں، تخلیق کے مراحل ہیں، ترویج کے مراحل ہیں، ترتیب کے مراحل ہیں، تحسین کے مراحل ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ کارخانہ رکھا جس میں انسان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے۔ مردوں کو تو یہ چیز نہیں نصیب ہوئی نا۔ یہ خاص کمال کا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں اس کی خوراک رکھی ہے۔ 2.5 سال تک، جب تک اس کے دانت نہیں آتے، جب تک وہ ہمارے بیرونی ناسوتی دنیا کے انوائرمنٹ کو جب تک بچہ قبول نہیں کر پاتا، تب تک کے لیے اس کو اس کی ماں سے ہی غذا ملتی ہے۔ پھر ماں کے اندر محبت اتنی بھر دی، باپ کبھی گیلے بستر پہ نہیں سوئے گا بچے کو خشک جگہ پہ لٹا کے، ماں سو جاتی ہے۔ باپ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، اگر بچہ بھوکا ہے ماں بھوکی رہ جائے گی۔ باپ کبھی بھی وہ تکلیف، وہ درد، وہ اذیت نہیں محسوس کر سکتا۔ باپ کبھی راتوں کو اس انداز سے جاگ نہیں سکتا جس انداز سے راتوں کو عورت ماں جاگتی ہے اپنے بچے پہ۔
اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں، یہ تو تخلیقی معاملات ہیں، عورت کی تحسین کے معاملات ہیں، عورت کے تکلم کے معاملات ہیں، عورت کی تدریس کے معاملات ہیں کہ نسل کو ترتیب دیتی ہے۔ بنی نوع انسان کا ابتدائی مدرسہ وہیں پہ ہے، اب وہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے یا بری تعلیم و تربیت دے۔ آج کل معاشرے میں جو بگاڑ ہیں، ان کی حقیقت میں قصوروار تو وہ ماں ہے نا، جس نے معاشرے کو وہ مرد دیا ہی نہیں، جو معاشرے کی عزت کرتا، جو معاشرتی اقدار کی ویلیوز کی قدر کرتا۔ خیر، ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت ہے کیا چیز۔ یہ تمام تر جو باتیں بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس روح میں تخلیق کیے تھے، اس روح کو دیے تھے۔ اب وہ روح نسوانی صورت میں آئی ہے، تبھی جا کے معاملات دنیا میں اس طرح سے ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دنیاوی تاریخ کو کھول کے دیکھیں، جنگوں میں عورتوں کا کردار جو ہے وہ مردوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سمندروں میں دیکھیں، جو راج عورتوں نے کیا مرد کرنے۔ آج بھی آپ جہاز رانی میں چلے جائیں، جو جہاز مہینوں سمندروں میں رہتے ہیں ان پہ جناب خواتین عملہ زیادہ ملتا ہے مردوں کی نسبت۔ اس طرح ہواؤں میں، فضاؤں میں، پہاڑوں میں عورت نے اپنے وجود سے وہ کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ مرد سے زیادہ قوی ہے، مرد سے زیادہ برداشت ہے اس میں، مرد سے زیادہ صبر ہے اس میں، مرد سے زیادہ قناعت ہے اس میں۔ ہم نے آج کل معاشرتی طور پہ عورت کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب وہ معاشرتی چکا چوند میں اس طرح گم ہو گئی ہے کہ وہ روایات اور وہ اپنی ذات کو، پہچان کو، اپنے آپ کو بھول گئی ہے۔ ورنہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام سے نوازا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام سے نوازا ہے۔ پہلے زمانے میں فقیر لوگ، درویش لوگ، پیر لوگ اپنے مرید کو کہتے تھے جا پہلے مجازی عشق کر، عورت کی ذات کو دیکھ، عورت کی ذات کو پرکھ، اس کی انسیت کو دیکھ، اس کی محبت کو دیکھ، اس کی کشش کو محسوس کر۔ اس کی کشش کو محسوس کرے گا تو رب کی کشش کو محسوس کرے گا۔ بس اس کشش کا ٹریک بدل دیتے تھے وہ فقیر لوگ۔ جس تڑپ میں، جس جستجو میں، جس تندہی میں وہ عورت کے عشق میں مگن ہے، بس جس پٹڑی میں وہ لگا ہوا اس پٹڑی کو ذرا سا رخ چینج کرتے تھے وہ رب کی طرف چلی جاتی تھی اور رب کی جستجو میں مست ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ رہا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارا کچھ لکھا گیا، بہت کچھ فقیروں نے، درویشوں نے بتایا ہے۔ عورت میں ویسے ایسے ہنر موجود ہیں جو مرد میں نہیں ہیں۔ کبھی یہ جسہ اس طرح، مرد جس طرح ویسی عورت نہیں ہے، لیکن اعصابی طور پہ عورت سے زیادہ کوئی قوی نہیں ہے۔